سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آج کی روایت میں ایک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا شککت فی صلاتک وانت جالس فلم تدری ثلاثا صلیت ام اربعا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے یہ شک ہو جائے کہ تم نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، تمہیں یہ شک ہو گیا، اذا شککت فی صلاتک، تمہیں اپنی نماز میں شک ہو گیا اور کہ تم نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا تم نے 4 رکعت پڑھی ہیں، تو اب اس شک کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرمایا کہ اگر تمہارا غالب گمان ہے، اگر تمہارا غالب گمان یہ ہے کہ تم نے 3 رکعت پڑھی ہیں، اب تم نے 4 بھی پڑھی ہوں لیکن تمہارا یقین یہ ہے، گمان یہ ہے کہ تم نے کتنی پڑھی ہیں، 3 رکعت پڑھی ہیں، تو کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لو، 4 کر لو۔ یعنی اگر کم کی طرف ہے تو پھر تم 1 رکعت اور پڑھو۔ اب کہا کہ سلام پھیر کر 2 سجدے کر لو، سجدے جو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر تم نے 3 یا 4 میں شک پڑ گیا اور تم نے یہ غالب گمان اختیار کیا کہ تم نے 3 پڑھی تھی، تو اب تم چوتھی اور ملا لو۔ اگر تمہارا غالب گمان یہ ہے کہ تم نے 4 پڑھی ہیں، دوسری طرف آ گئے، اگر تمہارا غالب گمان یہ ہے کہ تم نے 4 پڑھی ہیں، تو اب تم تشہد میں بیٹھ جاؤ۔ تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لو، پھر دوبارہ تشہد پڑھو اور سلام پھیر دو۔ یہ آپ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا کہ جس طرح کا تمہیں شک پڑے گا تو یا تو کم کی طرف گمان جائے گا یا زیادہ کی طرف جائے گا۔ اگر کم کی طرف گمان جائے تو 1 رکعت ساتھ میں لا لو۔ اب وہ تمہارے گمان کے مطابق مسئلہ ذکر کیا جائے گا۔ اب اگرچہ تم نے 4 پڑھی ہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، تو 1 رکعت اور ملا لو۔ اچھا، صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، تو جس قدر کا اسے یقین ہو اسی پر اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کرے۔ اب بڑا ایک آخر میں جو مسئلہ ذکر کیا وہ بڑا کمال کا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر تو 3 ہوں گی تو یہ جو رکعت اس نے پڑھی ہے یہ 4 ہو جائیں گی، پوری ہو جائے گی۔ اگر اس نے 5 پڑھ لی تو یہ جو 2 سجدے ہوں گے، یہ 2 سجدوں کے ساتھ پھر وہ نماز جو ہوگی وہ جفت ہو جائے گی، طاق نہیں رہے گی نا، وہ 2 سجدے ہو جائیں گے۔ آخری جملہ بڑا کمال کا، فرمایا بھئی ہر حال میں اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اب یہ جو مزید اس کے 2 سجدے ہوں گے نا، فرمایا کانتا ترغیما للشیطان، یہ ان دونوں سجدوں سے شیطان کے منہ پر خاک پڑے گی۔ ہمارا تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ بھئی اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو آیا تھا بہکانے کے لیے کہ آپ کو نماز میں وسوسہ ڈالے، آپ نے اس پر مزید 2 سجدے کر لیے، وہ 2 سجدے سہو کے ہوئے، نماز بھی پوری ہو گئی اور اضافی سجدے بھی ہو گئے۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے جامع ترمذی کے حوالے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کمال کیا ہے جامع ترمذی کے اندر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کے بعد مثلا یہی حدیث جو ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے امام ترمذی، لیکن بعد میں ذکر کرتے ہیں وفی الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشہ وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ اور کن کن سے مروی ہے، یعنی ایک ہی روایت ذکر کرتے ہیں، ایک روایت ذکر کرنے کے بعد ساتھ میں اشارہ بھی کر دیتے ہیں بھی اس صحابی سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ یعنی آپ اگر ترمذی پڑھیں
تو اس میں پھر آپ کو یہ اضافہ ضرور ہو جائے گا علم میں کہ آپ کے علم میں یہ بھی آ جائے گا کہ یہ کس کس صحابی سے اور بھی اس روایت کو بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔